کانیواڑہ میں عظیم و شان جلسہ ہوا سمپن، جس میں خطاب فرمائے جناب محمد جرجیس انصاری سراجی اٹاوہ یو پی ایوم عبدالعظیم عمری مدنی۔ اس جلسے میں سرپرستی رہی عبدالمقتدر پٹیل کانیواڑہ ایوم جناب عبدالوسیع پٹیل ناندی، عبدالاحد خان، عبدالعلیم خان۔ جلسے میں مہمان خصوصی رہے محترم جناب وکیل پرویز صاحب، محترم جناب علیم خان صاحب ٹھیکیدار، محترم جناب عبدالقدیر صاحب، محترم جناب شیخ عظمت اللہ صاحب ایوم شیخ حبیب الرحمن صاحب، فضیلت الشیخ عبدالقدوس عمری صاحب، فضیلت الشیخ عبدالودود صاحب مدنی، مولانا صادق الرحمن فیضی و مولانا محمد عبید عمری صاحب۔ تو اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، ادارہ اس وقت مستحق ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 75 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے۔ میری پھر انتہائی پرزور اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری آواز پر لبیک کہیے گا اور مجھے شرمندہ مت ہونے دیجیے گا۔ میں نہیں جانتا، اللہ نے کہا الٹے ہاتھ میں دو، بائیں ہاتھ میں دو۔ اللہ محض کی مجموع زوائد میں نقل کرتے ہیں بائیں ہاتھ بڑھاؤ، وہ بائیں ہاتھ بڑھائیں گے، یہ برائی یہ برائی یہ برائی یہ برائی، تو آئین حسنات کی یا رب العالمین چیخ پڑیں گے یہ تہجد گزار، یہ لمبی داڑیوں والے، یہ تہجد گزار، یہ بڑے بڑے نمازی، یہ ساہوکار اور چودھری اور سرمایہ کار۔ اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ چیخ کر کہیں گے آئین حسنات یا رب العالمین، تیری نیکیاں میری نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ کہے گا تیری بے ایمانی نے، تیری امانت میں خیانت کرنے کے اس جرم نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ سب بیٹیوں نے معاف کر دیا تھا، لاؤ ذرا پردے کی آڑ سے بات تو کراؤ کہ کون سی بیٹی ہے جو حق معاف کر رہی ہے؟ بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کیا امید رکھی جائے؟ کیا امید؟ میرے بھائیوں، کربلا کے میدان سے آنے والا ایک شخص عبداللہ ابن عمر سے سوال کرنے لگا تھا، کیا میدان یہ احرام کی حالت میں اگر دھوکے سے کوئی مکھی یا مچھر مر جائے تو کیا اس پر دم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہو؟ جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کر ڈالا ہو اور شہید کر ڈالا ہو، اتنی بڑی ہستی کو جنہوں نے مار ڈالا ہو اور شہید کر دیا ہو، قتل کر دیا ہو، وہ لوگ مچھر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مچھر کو مارنے سے دم تو نہیں ہے، مکھی مر جائے تو دم تو نہیں ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ جو لوگ بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پانی چپکا ہوا ہو حلق میں چلے جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذرا غور کرو کتنا متقی دکھائی دے رہا ہے بظاہر، یعنی اوپر سے کپڑا اپنا پہنے ہوئے، نیچے سے اٹھا کے دیکھو تو پائجامہ انڈر ویئر بھی نہیں ہے۔ یہ حال فرمایا پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مارنے کا پلان بنا لیا کہ آج سوئیں گے سب لوگ مل کر حملہ کر دیں گے۔ اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے کہ آپ کے انتقال کی، آپ کو مارنے کی پلاننگ ہو چکی، لیکن لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں آپ کے پاس۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اے علی میری چادر اوڑھ کر تم بستر پہ سو جانا، اور کل لوگوں کی امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے پھر میرے پاس چلے آنا۔ لوگوں نے مجھے مارنے کا پلان بنا لیا، اس لیے میں تو بستر پہ نہیں لیٹوں گا، لیکن تم میری چادر اوڑھ کے سو جانا، تمہیں کوئی غزن، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور تم کل فلاں جگہ آ کر مجھ سے ملاقات کرو، لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کرو۔ ڈیزائر پہ بیٹھے ہیں، پی ڈی آئی پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور راستے میں بڑا پتھر دیکھا، گاڑی تھوڑی سی ادھر کی اور آگے بڑھ گئے، پتھر بیچ میں پڑا ہے، پڑا رہنے دو، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، پڑا رہنے دو، کانٹے پڑے ہیں، پڑا رہنے، آپ نے گاڑی تھوڑی سی ٹرن کی اور نکال کے لے گئے۔ میرے بھائیوں، آپ ایمان کی ایک برانچ اور ایک شاخ سے محروم ہو رہے ہیں،
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، اگرچہ وہ ادنا درجے کی ہے لیکن اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ آپ تو نکل گئے لیکن کوئی اندھا بیچارہ گزر رہا ہے اور وہ اس پتھر سے ٹکرا کر زمین کے اوپر گر گیا، اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا پیر پھسل گیا کیلے کی چھلکے پر یا کانٹے پر پیر رکھا کوئی اندھا اور اس کا کانٹا پیر میں چبھ گیا۔ میرے بھائیوں، اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں سے کون گزر رہا ہے، کوئی بھی گزرے، یہ عام انسانیت کو تعلیم، انسانیت سے بھری ہوئی تعلیم دی جا رہی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کی ایک برانچ ہے۔ ہر چیز جس سے انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے دور رہیے۔ اچھا آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں خوب چلتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور رات کے 3 اور 3:30 بجے لوگ مائک پکڑ کے مسجد میں اور زور زور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں، نظمیں پڑھتے، نعتیں پڑھتے اور بار بار چیختے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، سحری کا وقت ہو چکا ہے، ماں بہنیں اٹھیں، کھانا بنائیں، سحری کریں، سحری میں اتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ ہر 10 منٹ کے بعد چلاتے رہیں گے، اب 15 منٹ باقی رہ گئے، اب 10 منٹ باقی رہ گئے، مائک پکڑیں گے، نظمیں، نعتیں، قوالیاں سب اس میں پڑھی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی؟ کس نے کہا روزے کے لیے آپ لوگوں کو جگائیے؟ کبھی فجر کی نماز کے لیے بھی لوگوں کو جگایا آپ نے؟ پھر روزے کے لیے جب نماز جیسی عبادت کے لیے آپ 2 بجے 3 بجے سے نہیں اٹھاتے ہو تو روزے کے لیے آپ اٹھائیں گے؟ اب سوال ہے مولانا صاحب، کیا روزے داروں کو روزے کے لیے اٹھانا گناہ ہے کیا؟ اگر اٹھا دیا تو کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، آپ روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں جن کو روزے سے رخصت دی گئی ہے۔ ایک 80 سال کا بزرگ آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، جو فدیہ دے رہا ہے اپنے ہر روزے کے بدلے میں، جس کو PCO بیماری لگی ہوئی ہے، اب وہ جب تک زندہ رہے گا، دواؤں پر زندہ رہے گا، اس کو ڈاکٹر نیند کی گولی بھی دے رہا ہے۔ اس نے رات کے 11 بجے نیند کی گولی کھائی، سوتے سوتے 12 بج گئے، ابھی اس کو نیند آئی تھی کہ 2:30 اور 3 بجے آپ نے مائک پکڑ کے اور چیخنا شروع کر دیا، اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی، اس بوڑھے کی آنکھ کھل گئی، اب وہ بیچارہ تکلیف سے کروٹیں بدل رہا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی تھی کہ اس بوڑھے آدمی کو آپ اٹھائیے اور اس کو پریشان کیجئے، اس کی نیند میں آپ ڈسٹرب کیجئے؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ آپ روزے داروں کو اٹھا